الیکشن ٹرائبونلز کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس کمال مندوخیل کی جانب سے کہا گیا کہ اختلاف اس بات پر آیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے بھیجے گئے ناموں پر انکار کیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، لیکن ٹرائبونل کے لیے ججز کی تعیناتی ہائی کورٹس کی مشاورت سے ہوئی ہے۔ ٹرائبونل میں ججز کی تعیناتی پر پسند ناپسند کی بات اب ختم ہونی چاہیے۔ شبیہ نقوی سے مزید جانتے ہیں۔ شبیہ نقوی، بتائیے گا۔ الیکشن ٹربیونل کے حوالے سے 5 رکنی بینچ ہے، اس نے کیس کی سماعت کی ہے، تاہم اس کیس پہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن دوران سماعت جو ہے چیف جسٹس کی جو ریمارکس ہے وہ نہایت اہم تھے۔ کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، ہم دشمن نہیں ایک ہی ملک کے بچنے والے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھیجا۔ ہم نے سیکھنا ہے کہ اداروں کو خط و کتابت جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، اور خط و کتابت میں جو زبان استعمال ہوتی ہے یہ طریقہ نہیں ہے، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ انتخابی عذرداریوں کے فیصلے ہونے چاہیے۔ بلوچستان سے تو ٹربیونل کے فیصلے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، جبکہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا، جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 185 انتخابی عذرداریاں ہیں، جس پر چیف جسٹس نے سے پوچھا کہ کیا آپ خاص جج سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، آپ کے خیال سے تاخیر میں کس کی غلطی ہے؟ تو سلمان اکرم کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں دونوں کی غلطی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ چیف جسٹس غلط تھا، ایسا نہ کہیں، تاہم جو یہ فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ آج مختصر فیصلہ جاری نہیں ہوگا، تاہم اس پر جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا جائے اور پھر فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جاری کر دیا جائے گا۔ جی شبیہ، بتائیے گا کہ یہ آنے والے دنوں میں کب تک فیصلہ جاری کر دیا جائے گا؟ بالکل، ہم نے یہ دیکھا کہ جب سماعت میں اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک دفعہ پھر وقفہ کیا جانا تھا، لیکن سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل جاری رکھے، تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ہم کچھ دنوں میں دے دیں گے، تاہم جو پروسیس ہے اس سارے عمل کا وہ جو ہے وہ آج جاری ہو جانا چاہیے، آج سے شروع ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلے کا جو شارٹ آرڈر ہے وہ ابھی نہیں جاری کریں گے، لیکن جو اب پروسیس ہے، کیونکہ انتخابی عذرداریاں پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکی ہیں اور بلوچستان کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آنے بھی شروع ہو گئے، جبکہ پنجاب کے معاملات کا ابھی تک نہیں کوئی بھی حل نکل رہا۔ تو کئی کہنا تھا کہ یہ معاملات عذرداریوں کے حل ہونے چاہیے اور اس کا پروسیس جو ہے وہ آج سے ہی شروع کر دیا جانا چاہیے، جبکہ آنے والے کچھ ہی دن، اسپیسیفک ٹائم نہیں دیا گیا، لیکن کچھ دن مینشن کیے گئے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ فیصلہ دے دیا جائے گا۔ جی اچھا شبیہ، بتائیے گا اس پورے کیس کے اندر چیف جسٹس پاکستان کے کیا ریمارکس رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے شروع میں تو جو درخواست گزار تھے سلمان اکرم راجہ، ان کے جو وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے چیف جسٹس کی بینچ میں جو شمولیت ہے اس پر بھی اعتراض کیا، لیکن جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ بینچ سے نہیں جائیں گے۔ تاہم بعد میں ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ اپنے وکیل کو واپس لے آئے کورٹ میں، اور چیف جسٹس نے دوران سماعت بار بار یہی کہا کہ جو معاملات آپس میں طے ہو سکتے ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لے آیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ہم کوئی دشمن ملک کے نہیں ہیں، اسی لیے اس ملک کا استحکام جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں آئین کا پابند ہوں، کسی نے کو کیا فیصلہ دیا ہے میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں، اور آئین جو ہے وہ آپ سب کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے 2 سے 3 بار ایک ہی فکرہ کہا کہ آئین کو پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے دلائل دیں، اس کے بعد بات کریں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد از جلد جو انتخابی عذرداریاں ہیں اس معاملات کو بھی سمیٹا جائے، اور اسی لیے آج جو ہے کیس کا فیصلہ بھی اگرچہ فوراً نہیں دیا گیا، پینڈنگ ہو گیا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، لیکن جو پروسیس ہے اس کو چیف جسٹس نے یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ آج سے ہی شروع کر دیا جائے گا۔ جی اچھا شبیہ، یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف تو ویسے اکثر ہی چیف جسٹس پاکستان پر اعتراض کرتے نظر آتی ہے، لیکن آج اسپیسیفکلی کوئی وجہ بتائی گئی اس اعتراض کی؟ جی بالکل، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے اعتراض جو ہے وہ چیف جسٹس پہ ہوتا ہے یا ہیئرنگ پہ ہوتا ہے، اور آج بھی حامد خان نے کوئی بظاہر وجہ نہیں بتائی
انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، جس پہ چیف جسٹس نے نہایت احترام سے کہا کہ آپ ہمارے جو ہے سینئر وکیل ہیں، پہلے آرڈر پڑھنے دیں، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بینچ نہیں چھوڑیں گے، جس پر حامد خان کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کورٹ سے باہر چلے گئے، جبکہ کچھ ہی دیر بعد پھر سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ان کو اپنے جو ان کے وکیل ہیں حامد خان ان کو واپس لے کے آئے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل دیے، وہ روشن پر آئے، انہوں نے اپنے دلائل دیے اور ان کے دلائل کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے اور جسٹس جمال مندوخیل ٹھیک ہے، اور ان بہت سب نے جو شکریہ اپنے شبیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس کیس پر تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔